بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے رمضان المبارک کے جو آداب ہیں ان میں سے باقی پڑھنے ہیں کہ رمضان المبارک میں جھگڑے سے بچنا چاہیے، لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طریقے سے کھیل کود میں زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، کھیلنا چاہیے، بچے جو ہے وہ کھیلتے ہیں، اچھے لگتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم ہر وقت جو ہے وہ کھیلتے رہیں، اور کھانے کا ٹائم ہو گیا وہ بھی کھیل رہے ہیں، پڑھنے کا ٹائم ہو گیا پھر بھی کھیل رہے ہیں، اور کھیلتے وقت بہت زیادہ جو ہے وہ خوش ہوتے ہیں، اور جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ منہ بن جاتا ہے۔ یہ بہت بری بات ہے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے روزہ دار کے سامنے کھانا اور پینے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جب سامنے ہمارے کوئی ہو جس کا روزہ ہو تو اس کے سامنے پھر ہمیں کھانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، ورنہ پھر ان کا بھی دل کرتا ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے، اور ہمیں جو ہے وہ عربی میں دعائیں بھی یاد ہونی چاہیے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربی زدنی علما، اے اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ٹھیک ہے، اے اللہ ہمارے جو ہے وہ سینے کو کھول دیجئے، اور ہمارے تمام کاموں کو آسان کر دیجئے، اور ہمارے زبان کی گرہ کو بھی کھول دیجئے۔ یہ جو ربی زدنی علما ہے، اور رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ جو دعائیں ہیں اس کو پڑھنے سے آپ کا ذہن جو ہے وہ تیز ہوتا ہے، ذہن بھی تیز ہوتا ہے، ذہن بھی تیز ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ نے جو سبق یاد کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو یاد رہتا ہے، وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، اس سے آپ کو سبق جب آپ یاد کرتے ہیں جلدی یاد ہو جاتا ہے، اور رب اشرح لی صدری والی جو دعا ہے اس سے آپ کو سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے، اور جو یاد ہوتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے۔ تو اس طریقے کی دعائیں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو دیں گے، آپ یاد کریں گے۔ تو یہ دعائیں جو ہے عربی کے اندر، اس کو بھی یاد کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور یہ انبیاء کرام جو تھے وہ بھی دعائیں یاد کیا کرتے تھے، وہ بھی دعائیں پڑھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں بہت سارے دعائیں آتی ہیں جو عربی میں ہیں، وہ مانگنی چاہیے، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ قرآن کریم میں ہے تو وہ دعاؤں کے جو معنی ہے وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں، بہت زیادہ اثر رکھتے ہیں، اور اس سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ تو ہمیں جو دعائیں قرآن کریم میں آتی ہیں ہمیں وہ بھی یاد کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ ساری دعائیں بس اردو میں دعائیں مانگتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جو دعائیں عربی میں ہیں، احادیث میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم میں بہت ساری دعائیں آتی ہیں، جیسے ہم مسنون دعائیں پڑھتے ہیں، جو ہم کھانے کی دعا پڑھتے ہیں، اور سب سے ہم نے دعائیں پڑھی ہیں کھانے کے بعد کی دعا، یہ ساری دعائیں احادیث میں آتی ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سی دعائیں قرآن کریم میں بھی آتی ہیں، وہ بھی ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آگے ہے صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، صاف رہنا چاہیے۔ صفائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو انسان صاف رہتا ہے اور پاک رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی گندگی میں نہیں جاتا، گندگی سے بچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت زیادہ پسند ہوتا ہے، اس لیے صفائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ گھر کے اندر آپ کی صفائی ہونی چاہیے، جہاں پر آپ بیٹھ رہے ہیں وہ جگہ آپ کی پہلے صاف ہونی چاہیے، اور اس طریقے سے آپ کے کپڑے صاف ہونا چاہیے، آپ کا چہرہ صاف ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ صاف ہونا چاہیے۔ تو یہ صفائی جو ہے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور صفائی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد ہے اسلامی معلومات میں اضافہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اسلامی جس طرح ہم اسکول کے بارے میں پڑھتے ہیں، ہم جغرافیائی حوالے سے پڑھتے ہیں، مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں، سائنس کے متعلق پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اسلامی معلومات بھی پڑھنی چاہیے، اور اسلامی جو سٹوریز ہیں وہ بھی ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ اپنے پیرنٹس کو آپ کو کہنا چاہیے کہ ہمیں اسلامک بکس لا کے دیں، ہم وہ بھی پڑھا کریں، اس میں انبیاء کے واقعات پڑھا کریں، صحابہ اکرام کے واقعات پڑھا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے، آپ کے بھی اچھے اچھے کام کرنے کو دل کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اسلامی معلومات میں اضافہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو یہ چیزوں کا بھی آپ نے اہتمام کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے، لڑائی سے بچنا ہے، زیادہ کھیل کود میں وقت ضائع نہیں کرنا، روزے دار کے سامنے نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، اور عربی جو دعائیں ہیں ان کو بھی یاد کرنا ہے، ان کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا ہے۔ جو احادیث میں آتی ہیں ان کو مسنون دعائیں کہا جاتا ہے، وہ بھی پڑھنی ہے، اور جو قرآن کریم میں آتی ہیں ان کو بھی پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے، اور صفائی کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور اسلامی معلومات میں بھی اضافہ کرنا ہے، اسلامی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ہمیں پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے سلام کے بارے میں، آپ کو یاد ہوگا ہم نے سلام کے بارے میں پڑھا تھا کہ مکمل سلام کرنا چاہیے اپنے گھر والوں کو، پیرنٹس کو بھی سلام کرنا چاہیے، دوستوں کو بھی سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ہم نے پڑھا تھا۔
تو آج ہم جو ہے وہ سلام کے آداب بھی پڑھ لیتے ہیں کہ سلام کرنا یہ مسلمان کا حق ہے، اس لیے سب مسلمانوں کو سلام کرنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا حق ہے، جب ہم کسی مسلمان سے ملیں تو اس کو مکمل سلام کریں اور اس کو بھی دعا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سلام کرنے کا بھی عادت ہمیں بنانی چاہیے۔ اس کے بعد آگے ہے سلام کرنا سنت اور اس کا جواب دینا واجب ہے۔ یعنی اگر آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو اب آپ نے تو سلام کر دیا، ٹھیک ہے، یہ مسنون عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ملا کرتے تھے تو ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے صحابہ کرام بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتے تھے تو سلام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب آپس میں ملا کرتے تھے پھر بھی سلام کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب جنت میں سب مسلمان جائیں گے تو فرشتے بھی انہیں سلام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو سلام جو ہے یہ جنتیوں کی بھی عادت ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ تو سلام کرنا سنت ہے، لیکن جب ایک بچہ سلام کر دیتا ہے تو اب دوسرے کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا جواب دے، یہ لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کرے۔ چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرے، ٹھیک ہے۔ اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ سلام میں ہر ایک کو پہل کرنی چاہیے، سب کو سلام پہلے کرنا چاہیے، لیکن جو چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کا ادب چونکہ انہیں کرنا چاہیے، تو ادب کی وجہ سے چھوٹوں کو بڑوں کو سلام جلدی کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جب بڑے آپ کے پاس آئیں یا آپ جو ہے وہ بڑوں کے پاس جائیں، اپنے پیرنٹس کے پاس جائیں، ٹھیک ہے، اور تو آپ چاہیں کہ آپ فوراً کھڑے ہو جائیں آپ یا فوراً ان کو جو ہے وہ سلام کریں، ٹھیک ہے۔ تو چھوٹوں کو چاہیے کہ وہ بڑوں کو سلام کرنے میں ہمیشہ جلدی کریں، ہمیشہ پہل کریں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے مصافحہ ہمیشہ دو ہاتھوں سے کرنا سنت ہے۔ یعنی آپ جب آپ کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہاتھ ملاتے ہیں نا، منہ سے بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ بھی ملا کر سلام کر سکتے ہیں، لیکن عموماً پتہ کیا ہوتا ہے ہمارے اندر، ہم ہاتھ جب ملاتے ہیں تو پھر سلام کے جو الفاظ ہیں ہم منہ سے دہراتے ہی نہیں ہیں، تو وہ تو سلام ہوا ہی نا۔ سلام تو کہتے ہی اس کے وہ آپ الفاظ اپنی زبان سے نکالیں، السلام علیکم اور رحمۃ اللہ وبرکاتہ، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہم ہاتھ ملا لیتے ہیں، ہاتھ ملا کے کہتے ہیں کیسے ہو، ٹھیک ہے، ہاتھ ملا کر کہتے ہیں کیا حال ہے، تو یہ تھوڑی سلام ہو۔ سلام تو وہ الفاظ ہیں جو ہمیں ادا کرنے ہوتے ہیں اپنی زبان سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ہاتھ ملانا ہے، تو ہاتھ ملاتے وقت سلام کے جو الفاظ ہیں وہ لازمی آپ نے جو ہے وہ اپنی زبان سے نکالنے ہیں۔ یہ بہت جو ہے وہ کم ہو چکا ہے ہمارے اندر، جب ہم ہاتھ ملا لیتے ہیں تو ہم سلام نہیں کرتے ہیں، ویسے جب ہم ہاتھ نہیں ملاتے ہیں تو پھر ہم سلام کرتے ہیں اونچی آواز سے، لیکن جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو ہم سلام نہیں کرتے ہیں، ہاتھ ملا کر کہتے ہیں کیا حال ہے، کیسے ہو، کیا حال ہے، ٹھیک ہو، اور سنائیں طبیعت کیسی ہے آپ کی، تو ہاتھ ملا کر ہم یہ والی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہاتھ ملا کر ہمیں سب سے پہلے سلام کرنا چاہیے، اس کے بعد حال چال پوچھنا چاہیے۔ تو مسلمان جب بھی ملتا ہے تو ہم نے کیا پڑھا کہ سلام کرنا یہ مسلمان کا حق ہے۔ تو مسلمان جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو سب سے پہلے وہ سلام کرتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، ٹھیک ہیں، آج آپ نے کیا 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 ہے، پھر آپ مجھے بتائیے، پھر اس کے بعد ہم باتیں کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلا مسلمان کا حق کیا ہوتا ہے، جیسے ہی ملے سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے۔ اور بڑوں کو جب ہم کوئی چیز بھی دیتے ہیں تو دو ہاتھوں سے دینی چاہیے، اس طریقے سے جب ہم ان سے سلام بھی کریں تو دو ہاتھوں سے ہم ان سے سلام کریں۔ جب آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے پیرنٹس کو کوئی بھی چیز دیں گے یا اپنے ٹیچرس کو کوئی بھی چیز دیں گے تو ایک ہاتھ سے نہیں دیں گے بلکہ دو ہاتھوں سے ان کو دیں گے، یہ ان کا ادب ہوتا ہے۔ سلام پورا کہنا چاہیے، کیونکہ ہمیں مسلمان ہوتے ہیں وہ نیکی کے کاموں میں کنجوسی نہیں کرتے ہیں، زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کریں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جتنے زیادہ آپ الفاظ نکالیں گے آپ کو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ آگے لکھا ہوا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ السلام علیکم 10 نیکیاں ہوں گی، ورحمۃ اللہ 20 نیکیاں ہوں گی، اور برکاتہ 30 نیکیاں ہوں گی۔ تو ہم نے مکمل سلام کرنا ہے تاکہ ہمیں زیادہ نیکیاں ملیں، اور اگر ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں تو اس سے 20 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر ہم السلام علیکم کہتے ہیں صرف تو اس سے صرف 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ہمیں چونکہ ثواب زیادہ چاہیے، ہم نے جنت میں جانا ہے، اور جتنا زیادہ ثواب ہم جنت میں لے کے جائیں گے اتنے ہمیں زیادہ انعامات وہاں پر ملیں گے، تو اس لیے ہم مکمل سلام کریں گے۔ آگے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم سلام کرے تو اسے جواب میں صرف وعلیکم کہنا ہے، باقی ان کو مکمل جواب نہیں دینا ہوتا وعلیکم بس، کہ آپ پر بھی اتنا سا، کیونکہ اللہ کے نبی جب سلام کیا کرتے تھے تو وہ کہتے تھے السلام علی من اتبع الہدی، کہ سلام ہو ان پر جو دین کی جو ہے وہ اتباع کر رہے ہیں، جو ہدایت پر ہیں، ان پر سلامتی ہو، کیونکہ
سلامتی کی دعا تو آپ مسلمان کو دیں گے نا، ہم نے پڑھا تھا کہ یہ مسلمان کا حق ہے، تو مسلمان کو آپ نے جو ہے وہ سلامتی کی دعا دینی ہے۔ تو اگر وہ شخص اگر اسلام لے آتا ہے تو اس پر سلامتی ہو جائے گی، اگر وہ نہیں لے کر آتا تو اس پر سلامتی نہیں ہوگی۔ لیکن جیسے ہوتا ہے نا، جب کام والے آتے ہیں، جب جو کوڑا صاف کرنے والے آتے ہیں، تو وہ عموماً کرسچن ہوتے ہیں، تو وہ بھی چونکہ ان کی بھی عادت ہو گئی ہمارے میں رہ رہ کے، تو وہ بھی سلام کر دیتے ہیں، تو آپ نے جواب میں صرف وعلیکم کہنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے اگر کسی نے سلام بھجوایا ہو تو اس کو یوں جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کا دوست ہے، آپ نے دوست کا، آپ نے دیکھا کہ آپ کے جو ہے وہ دوست ہے، ان کا بھائی جو ہے وہ کلاس میں آیا ہوا ہے، اور وہ ایک دوست نہیں آیا، تو آپ ان کو کہیں گے آپ ان کو میرا سلام دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو پھر وہ آگے سے جواب کیا دیں گے؟ علیکہ وعلیہ السلام، ٹھیک ہے؟ آپ پر بھی جو ہے وہ سلامتی ہو، کیونکہ جو آپ کو سلام پہنچا رہا ہے آپ نے اس کو بھی دعا دینی ہے، تو علیکہ یعنی جو آپ کو سلام دینے کے لیے آیا، جس نے آپ کو پیغام دیا ہے کہ میرا دوست آپ کو سلام دے رہا تھا، کیونکہ اس نے آپ کا اچھا کام کیا ہے، اس نے اس کا میسج جو ہے آپ تک پہنچایا، تو آپ اس کو بھی دعا دیں گے علیکہ، کہ آپ نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا، آپ پر بھی جو ہے وہ سلامتی ہو، وعلیہ السلام، اور جس نے سلام مجھے بھجوایا ہے اس پر بھی سلامتی ہو۔ تو جب آپ کو کوئی سلام بھجواتا ہے تو آپ نے اس جواب میں کیا کہنا ہے؟ علیکہ، آپ پر بھی جو پیغام لے کر آیا ہے اس پر بھی، اور وعلیہ، اور جس نے سلام بھیجا ہے السلام، اس پر بھی سلامتی ہو۔ آج ہماری تیسری حدیث ہے، حدیث نمبر 3۔ قال رسول اللہ، اب دیکھیں یہاں پر لام کے اوپر پیش لگی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے اس طریقے سے یاد کرنا، قال رسول اللہ، رسول اللہ، رسول اللہ ہی نہیں پڑھنا، لام کے اوپر زبر نہیں پڑھنی، پہلے والے لام پر زبر ہے، دوسرے والے لام پر پیش ہے، اس کو آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احب البلاد الی اللہ مساجدها، ٹھیک ہے؟ احب البلادی، کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب جگہ، ٹھیک ہے؟ احب البلادی الی اللہ، اللہ کے نزدیک سب سے محبوب، یعنی اللہ تعالیٰ کو جو جگہوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ جسے بتائیں وہ کون سی جگہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو اس زمین پر سب سے زیادہ پسند ہے؟ شاباش، ماشاء اللہ، جی۔ تو آپ نے حدیث پڑھ لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب جگہوں میں سب سے زیادہ جو محبوب اور پسندیدہ جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ جگہ ہے ہمیں وہاں پر جو ہے اپنا وقت گزارنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو بچے ہیں ان کو مسجد میں جانا چاہیے، اور مسجد میں جا کر اپنے پیرنٹس کے ساتھ مسجد میں جایا کریں، اور مسجد میں جا کر وہاں پر نماز کی پریکٹس کیا کریں، نماز پڑھا کریں، اور ذکر و اذکار بھی کیا کریں، اور جب آپ کے پیرنٹس واپس آ جائیں تو پھر واپس آ جانا چاہیے۔ اور جو بچیاں ہیں، جو چھوٹی بچیاں ہیں، وہ گھر میں ہی جو ہے وہ نماز پڑھیں گی، کیونکہ ان کو گھر میں ہی مسجد کے جتنا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے ہمارا شروع ہو چکا ہے، اور رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے ہم جلدی سے پہلے عشرے کی دعا پڑھ لیتے ہیں، اور آگے دوسرا عشرہ شروع ہے، ہم اس کی بھی دعا پھر کل انشاءاللہ پڑھیں گے، اور پھر تیسرے عشرے کی دعا بھی ہم پڑھیں گے۔ جو 3 عشرے ہوتے ہیں نا، عشرہ کہتے ہیں 10 کو، ٹھیک ہے؟ تو 10 رمضان میں چونکہ 30 دن ہوتے ہیں، پہلے 10، پھر سیکنڈ 10، اور پھر لاسٹ جو ہے وہ 10 دن، تو پہلے 10 دن کو پہلا عشرہ کہتے ہیں، اور دوسرے والے 10 دن کو دوسرا عشرہ کہتے ہیں، اور تیسرے والے 10 دن کو تیسرا عشرہ کہتے ہیں۔ تو پہلا عشرہ تو ہمارا گزر چکا ہے، اور دوسرا عشرہ چل رہا ہے، لیکن ہم نے پہلے عشرے کی دعا جو ہے وہ ابھی نہیں پڑھی ہے، ہم ابھی پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں انشاءاللہ جو ہے اس کا بھی ثواب عطا کر دیں گے۔ تو رمضان المبارک کے عشروں کی تعداد کتنی ہے جلدی سے بتائیے؟ 3، ٹھیک ہے؟ جی، تو عشرہ جو ہے وہ 10 کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رمضان المبارک کے 3 عشرے ہیں، اس میں سے پہلا عشرہ ہے رحمت کا۔ پہلا عشرہ کس کا ہے؟ رحمت کا۔ پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمت بہت زیادہ برس رہی ہوتی ہے، اور پہلے عشرے میں کیا دعا پڑھنی چاہیے؟ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، کہ رب اغفر، اے میرے رب مجھے بخش دیجئے، ٹھیک ہے؟ ورحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، آپ سب سے بہتر رحم فرمانے والے ہیں۔ پہلا عشرہ چونکہ رحمت کا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت ساری رحمت برسی ہوتی ہے، تو اس لیے دعا بھی جو ہے وہ رحمت والی پڑھتے ہیں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ سنن دعاؤں میں ہم نے کھانے کی دعا بھی پڑھ لی تھی، اور کھانے کے درمیان کی دعا بھی پڑھ لی تھی، اور کھانے کے بعد کی دعا بھی پڑھ لی تھی، اور دودھ پینے کی دعا بھی پڑھ لی تھی۔ آج ہم دعا پڑھیں گے کھانا کھلانے والے کے لیے دعا۔ آپ میں سے بہت سے بچے ایسے ہیں جو دعوت پہ جاتے ہیں، آپ مہمانوں کے ہاں جاتے ہیں، آپ کے فیملی ممبرس آپ کو بلاتے ہیں،
پھر وہ آپ کی دعوت کرتے ہیں، تو دعوت میں آپ کو اتنے اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں، آپ کے لیے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو آپ کا کیا حق بنتا ہے کہ آپ ان کا جب کھانا کھا لیں تو اس کے بعد آپ ان کو دعا دیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کا حق بنتا ہے۔ انہوں نے جب آپ کے لیے مہمان نوازی آپ کی ہے، اتنے اچھے اچھے آپ کو کھانے کھلائے، تو اب آپ کا بھی کیا حق بنتا ہے، آپ ان کو دعا دیں۔ تو کھانا کھلانے والے کے لیے دعا کیا ہے؟ اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، اللہم اے اللہ، اطعم آپ کھلائیے، من اطعمنی جس نے مجھے کھلایا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ جن کے گھر مہمان بن کے گئے ہیں، انہوں نے آپ کو کھانا کھلایا، تو آپ ان کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ ان کو کھلا جنہوں نے مجھے کھلایا، وسقی آپ ان کو پلا، من سقانی جنہوں نے مجھے پلایا۔ انہوں نے چونکہ آپ کو کھانا بھی کھلاتے ہیں اور آپ کو پینے کے لیے جو ہے وہ آپ کے پاس ڈرنک بھی ہوتی ہے، شربت بھی ہوتا ہے، بعض جگہ دودھ بھی ہوتا ہے، ملک شیک بھی ہوتا ہے، پانی بھی ہوتا ہے، تو چونکہ وہ آپ کو کھلاتے بھی ہیں پلاتے بھی ہیں، تو آپ نے ان کو بدلے میں یہ دعا دینی ہوتی ہے، اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی، اے اللہ جس نے مجھے کھلایا آپ اسے کھلائیے، جس نے مجھے پلایا آپ اسے پلائیے۔ اس کے بعد ہے والدین کے لیے دعا، ٹھیک ہے؟ یہ والدین کے لیے یہ دعا ہمیں بچوں کو بہت زیادہ پڑھتے رہنا چاہیے، اور رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، قرآن کریم میں یہ دعا آتی ہے والدین کے لیے کہ اے پروردگار، جیسے انہوں نے میری بچپن میں شفقت کے ساتھ پرورش کی ہے، تو بھی ان پر رحم فرما۔ انہوں نے میرے ساتھ جو ہے وہ شفقت والا معاملہ فرمایا، انہوں نے میری جو ہے وہ اتنی مشقت والی زندگی کو برداشت کیا، میرا اتنا خیال کیا، آپ بھی جو ہے وہ ان پر رحمت فرما دیجئے، آپ بھی جو ہے وہ ان کی مشکلات کو دور کر دیجئے، آپ بھی ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ فرما دیجئے۔ تو آپ نے اپنے پیرنٹس کے لیے یہ دعا کیا کرنی ہے، ہر نماز کے بعد اپنے پیرنٹس کے لیے آپ کی دعا کیا کریں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ آپ دعا پڑھا کریں، بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، آسان سی دعا ہے، تو یہ آپ نے پڑھنی ہے۔ جو آخری سلائیڈ ہے وہ ہے آج کا ہمارا سوال، کیا آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھا ہے؟ اب یہ آپ کا سوال نیا ایڈ ہو گیا کہ آپ نے ہر روز 100 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھنا ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی مرتبہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے، یہ بھی درود شریف ہے۔ اور جو اللہم صلی علی محمد، جو درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور نماز میں جو آپ درود شریف پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ والا آپ درود شریف پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، صحیح ہے؟ تو وہ تو چوائس آپ کے اوپر ہے، آپ کی مرضی، دونوں میں سے جو سے مرضی پڑھ لیں، لیکن کم سے کم 100 مرتبہ لازمی پڑھ کر آنا ہے آپ سب بچوں نے۔ تو یہ آپ کا جو ہے وہ سبق ہے آج کا، آپ نے اس سبق کو اچھے سے یاد کرنا ہے، مکمل یاد کرنا ہے اپنے سبق کو، جتنا ہم نے پڑھا ہے یہ سارا یاد کرنا ہے۔ چلیں جی، جزاک اللہ۔